مفتی انا سبی بڑا بول رہا تھا کہ یہ ثابت کرنے آئے تھے ثبوت کے لیے تیری مسجد کی چھٹی ہی کافی ہے۔ ایسے مفتی جن کو گھر والے مفتی نہیں مانتے، عرفان شاہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مناظرہ کرا دو، پہلے اپنے گھر سے تصدیق تو لے آؤ، تمہیں مانتا کون ہے؟ چول زمان اگر استاد زندہ ہوتے تو تمہیں بتاتے تمہاری اصلیت کیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ لے کر ظالموں تم نے جتنا بڑا غدر کیا ہے یہ تو قیامت کے دن تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ چند عربی عبارتیں پڑھ کے دکھائیں، تو صرف اردو کی 2 سطریں پڑھ دے، ہم تیری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ ذلیل انسان، اگر یہی غلطی لفظ، یہی خطا لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لیا جائے، تیرا فتویٰ کیا ہے؟ میں اعلان کر رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے یہ سارے تکفیری مر جائیں گے۔ عرفان شاہ ہو، وہ چمن زمان چھپن چھپان، وہ مفتی انا سبی، یہ پنڈی کے رافضی سارے ٹولے، حنیف قریشی سے لے کر بڑی بلائیں اور گرو تک سارے مر جائیں گے، لیکن پیر مہر علی شاہ کی یہ عبارت نہیں پڑھیں گے۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے دنوں ایک مناظرہ کی بات چلی، جناب قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، انہوں نے اہل سنت میں پائی جانے والی تشویش کا اپنے گمان کے مطابق ایک حل سوچا کہ شاید یہ 2 ہستیاں بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ان کا حسن ظن تھا، ہر بندہ اپنے گمان میں با اختیار ہے، اور سب نے دیکھ لیا کہ دونوں جانبوں سے کیا ریسپونس آیا، حضور کنز العلماء نے کیا موقف اختیار کیا، کس اچھے انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا، جبکہ دوسری جانب ایک تو عرفان شاہ ملک سے ہی بھاگ گیا اور دوسری طرف اس نے اپنے چند پالتو جانوروں کو بے لگام کیا، جن کو رکھا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جب وقت آئے تو ان کی لگامیں کھول دی جائیں اور یہ بھونکتے رہیں، غوغان سگاں کم نہ کنند رزق خدا را، یہ جتنا مرضی بھونکتے رہیں اللہ کی دی ہوئی عزت کو یہ کم نہیں کر سکتے۔ ایک طرف وہ مفتی انا سبی جو اپنی لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکا، وہ بھی بولنا شروع ہو گیا، اور ایک طرف وہ چولے زماں چھپن چھپان، وہ زمانہ طالب علمی کا شریر ترین انسان آج اپنے شرم عروج تک پہنچ چکا۔ یہ دونوں عرفان شاہ کے چمچے یہ ہر طرح کی بکواس کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور آج کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ پہلے تمہارے لہجے بڑے نرم تھے اور اب بڑے سخت ہیں، جبکہ پہلے ان کی طرف سے بڑی شدید گالیاں تھیں، اور ہم کہتے تھے جناب پیر سید عرفان شاہ صاحب، اور بڑا ادب سے ہم نام لیتے تھے۔ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب ہم بولیں تو شاید یہ ذاتیات کا جواب ہے، لیکن اب چونکہ شرعی فیصلہ واضح ہے اور بریلی شریف سے فتویٰ آ چکا، شرق و غرب سے اہل علم اس کی گمراہی پر جمع ہو چکے، اس لیے اب ہم شرعی لحاظ سے تو گفتگو کریں گے سخت انداز سے، لیکن کسی ذاتی بنیاد پر نہیں۔ یہ اپنا شر پھیلانے میں انتہا درجہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا ہماری جو جوابی کارروائی ہے وہ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ہم گرفت کریں گے تو شرعی لحاظ سے کریں گے۔ مفتی انا سبی بڑا بول رہا تھا کہ یہ ثابت کرنے آئے تھے، تو اس کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ میرے ثبوت کے لیے تیری مسجد کی چھٹی ہی کافی ہے۔ مفتی انا سبی دنیا کو بتائے کہ ورپال چٹھا کی مسجد سے 14 سال سے جہاں جمعہ پڑھا رہا تھا وہاں سے کیوں چھٹی ہوئی، وہاں بندہ ناچیز پہنچا، اور جب وہ وہاں سامنا نہ کر سکا اور بھاگ گیا، اسی بنیاد پر اسے مسجد سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ، ان کے ہاں جو شرائط مناظرہ کی بات تھی اس میں تو یہ طے ہوا تھا کہ یہ بھی اب عرفان شاہ سے لکھوا کر لائے گا کہ میں مفتی ہوں، میں عبارت پڑھ سکتا ہوں، عرفان شاہ اس کی گارنٹی دے کہ یہ کچھ پڑھنے کے قابل ہے، پھر ہم اس سے بات کریں گے۔ اس وقت یہ کہہ کر اٹھا تھا کہ ہاں ہم بھی لکھوا کر لائیں گے، جس طرح میرے امام نے مجھے لکھ کر دیا کہ اس کی فتح شکست کا میں ذمہ دار ہوں، اس طرح وہ بھی لکھوا کر لائے گا۔ اس وقت کا گیا ہوا آج تک عرفان شاہ سے ایک جملہ نہ لکھوا سکا،
آج بھی ہمارا چیلنج باقی ہے کہ عرفان شاہ ملک سے بھاگ گیا ہے، ان چمچوں کو لکھ کر دے دے کہ یہ میری فتح شکست کے ذمہ دار ہیں، کسی کو جہاں میں متعین کرے۔ ایسے مفتی جن کو گھر والے مفتی نہیں مانتے، عرفان شاہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مناظرہ کرا دو، پہلے اپنے گھر سے تصدیق تو لے آؤ، تو میں مانتا کون ہے؟ جس مسجد میں 14 سال سے تھے انہوں نے نہیں مانا، گھر والوں نے نہیں مانا، اب عرفان شاہ نے نہیں مانا، اور حالت یہ ہے کہ اپنی لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکتے اور باتیں کرتے ہیں ہمارا کروا دو۔ ابھی میں نے تمہاری اس تقریر کی گرفت کرنی ہے جو تم نے ناصر باغ میں کی، اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف عقیدہ افضلیت تم نے بیان کیا اور گمراہ ہو چکے ہو، اور محمود ہزاروی کے نظریے کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، اس پر تو کلام آئے گا۔ تو ایک طرف تو یہ مفتی النصبی کی حقیقت سب کے سامنے ہے، اور دوسری طرف وہ چھپن چھپان ہے۔ وہ زمانہ طالب علمی کا ہی بڑا شریر انسان تھا، ہمیں سارا پتہ ہے۔ ہمارے اساتذہ حضرت مولانا غلام محمد تونسوی رحمہ اللہ، ان کو کتنے دکھ دیے اس بدبخت نے۔ چول زمان اگر استاد زندہ ہوتے تو تمہیں بتاتے تمہاری اصلیت کیا ہے۔ ساری زندگی تو اساتذہ کی بددعائیں لیتا رہا، اپنے شر کو ہر جگہ پھیلاتا رہا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تیرا شر اتنا عروج پکڑ جائے گا، تو وقت کا ابو الفضل اور فیضی بن جائے گا۔ خیر، دنیا میں ہر کسی کا نصیب ہے، کوئی شر کے لیے زندہ ہے، کوئی خیر کے لیے زندہ ہے۔ بڑی باتیں کرتا تھا، میں نے فتویٰ لگایا ہے میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ کمینے، اس دن بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تیری اتنی خواہشاں پوری کر دیتے ہیں، لیکن میرے 10 سوالوں کا جواب دو۔ بڑا منطقی بنا پھرتا ہے، بڑا کہتا ہے میں ماہر ہوں علوم و فنون کا۔ 10 سوال پڑھنا تیرے لیے موت بن گیا۔ کہاں ہیں وہ 10 سوالوں کے جواب؟ اس وقت میں نے ہاتھ مار کر کہا تھا کہ آج تاجدار گولڑا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ یہ چول زمان یا کوئی تکفیری مفتی میرے ان سوالوں کا جواب دے دے، میں انگلیاں کٹوا کر رکھ دوں گا۔ لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ ان 10 سوالوں کو سمجھ ہی سکیں، سمجھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آئے دن آ جاتا ہے بکواس کرنے، اہل سنت کے مشائخ اور مقتدر علماء کو گالیاں دینے کے لیے۔ آج اس حقیقت کا بھی پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں کہ منتظم مناظرہ اس حقیقت کو سمجھیں۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہے، مناظرہ کسی فیصلے کے لیے نہیں ہوگا، فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ عرفان شاہ کی گمراہی پر فتویٰ آ چکا ہے، اس کے تمام اقوال کو رفض، گمراہی اور کفر، طرح طرح کی مذموم عبارتوں سے تعبیر کر چکے ہیں مفتیان کرام، اور یہ کہتا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اتنا بڑا حملہ اہل سنت پر، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ لے کر ظالموں تم نے جتنا بڑا غدر کیا ہے یہ تو قیامت کے دن تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کس بنیاد پر تم نے سیدہ کو آڑ بنا کر عقیدہ افضلیت کو مشکوک ٹھہرایا، عدالت صحابہ پر حملہ کیا، ازواج مطہرات کو آیت تطہیر سے خارج کیا، صحابہ کے جنتی ہونے کی نفی کی؟ ان مسائل کا کیا تعلق تھا دفاع سیدہ سے؟ صرف تم موقع بنا رہے تھے، اور تم نے اپنی طرف سے پورا ماحول بنا کر سارا رفض اہل سنت میں لانچ کر دیا۔ اس لیے مناظرہ جب ہوگا ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج اختصار کے ساتھ ہی میں اس کے سامنے اس کی اصلیت رکھوں گا کہ یہ کہتا ہے کہ چند عربی عبارتیں پڑھ کے دکھائیں۔ وہ ہستی کہ جن کے پی ایچ ڈی کے مقالے عربی میں ہیں، تجھے کون جانتا ہے چول زمان، جس نے گھنٹوں خطابات کیے، جس نے ناموس رسالت کی فکری تحریک کو اولین جان بخشی، بڑے بڑے بدبختوں کے سامنے جس ہستی نے 13 گھنٹے خطاب کر کے آج اہل سنت کو وہ بیداری عطا کی ہے۔ تیری اصلیت دکھانے کے لیے میں آج تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو عربی نہ پڑھ کے دکھا، تو صرف اردو کی 2 سطریں پڑھ دے، ہم تیری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری وہ تجھے ہی بلا لیں مناظرے پر، عرفان شاہ تجھے ہی لکھ کر دے دے کہ یہ میرا مفتی ہے، یہ مناظرہ کرے، ہم تیری خواہش کو پورا کریں گے۔ جس طرح منور شاہ صاحب کہیں گے اسی طرح ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط بس اتنی ہے کہ تو 2 سطریں پڑھ دے، اردو کی بس، عربی کی بھی نہیں۔ ایک یہ کتاب ہے ملفوظات مہریہ،
اس کا صفحہ نمبر 130، اس میں پیر مہر علی شاہ نے جو کچھ بیان کیا ہے میں دوبارہ بیان بھی نہیں کروں گا، یہ عبارت سامنے ہے۔ یہ اردو میں پڑھنی ہے تم نے ظالم، اردو میں پڑھے گا تجھے مان جائیں گے تجھے اردو آتی ہے۔ اسی طرح یہ دو کتابیں ہیں، سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ۔ سب اہل علم جانتے ہیں کہ قادیانیت کے ایوانوں میں جس نے زلزلہ برپا کیا وہ یہی دو کتابیں تھیں، جس سے قادیانی کی ساری عمارت گر گئی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کوئی بہت بڑے گرز لے کر نہیں گئے تھے، انہوں نے علمی ہتھوڑے استعمال کیے اور قادیانیت کا پردہ چاک کیا۔ ان دو کتابوں کو پڑھنا تو تیرے بس میں ہی نہیں ہے۔ ان کتابوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب کیا بیان کر کے گئے ہیں، یہ شمس الہدایہ، اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ میں نے عبارتیں نہیں پڑھنی، میں نے تم سے سننی ہے، عبارت پڑھ کے دکھانی ہے۔ پیر صاحب نے لفظ غلطی کس کے لیے استعمال کیا، کس ہستی کے لیے لفظ غلطی پیر مہر علی شاہ صاحب تسلیم کر گئے۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 57 پر مکاشفات اجمالیہ، مکاشفات تفصیلیہ، ان کی بحث میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ صفحہ بھی تمہارے لیے حاضر ہے۔ عبارتیں پڑھ کے دکھانی ہے تم نے کہ کیا بیان کیا، مکاشفہ عینی، مکاشفہ تعبیری کیا ہوتا ہے، یہ بیان کرنا ہے تم نے۔ اسی طرح یہ کتاب سیف چشتیائی جو تلوار ہے قادیانی پر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر پیر مہر علی شاہ صاحب کیا لکھ رہے ہیں، پیر صاحب نے خطا کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہوا ہے، یہ سارا تم نے پیش کرنا ہے۔ اسی طرح مکتوبات مہریہ میں صفحہ نمبر 83 پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فارسی میں لفظ غلطی کو کس ہستی کی طرف منسوب کیا، یہ فارسی ہے، شاید تمہیں نہ آئے، یہ میں تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمیست۔ چلو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی غلطی اور وہم یہی تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ حکم ہی مینڈا ذبح کرنے کا ہوا تھا۔ بتا ان کتابوں کو پڑھنے کا کیا حکم ہے، ان کتابوں کی عبارتیں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اور میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ پڑھ کر تم نے بیان کرنا ہے موقف اور یہ بتانا ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر بندہ گستاخ تو نہیں ہو جاتا؟ تو کہتا ہے میں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت کرنے پر گمراہی اور ضال ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ ذلیل انسان، اگر یہی غلطی لفظ، یہی خطا لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لیا جائے، تیرا فتویٰ کیا ہے؟ یہ عبارتیں پڑھ کر تم نے فتویٰ دینا ہے۔ پیر صاحب نے یہ دونوں لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے ہیں انہی کتابوں کے اندر، اور یہ دو ہی کتابیں ہیں قادیانیت کی پوری عمارت گرانے کے لیے۔ بدبختو، ہم تو سمجھتے تھے تم روافظ کے ایجنٹ ہو، تمہارے پیچھے تو قادیانی لابی بھی ہے، تم قادیانیوں کے بھی وظیفہ خوار ہو۔ آج ان کتابوں کو پڑھنا حرام ہو جائے گا جن کتابوں پر ساری اہل سنت قائم ہے، اور تیرے فتوی اب کیا آئیں گے کہ پیر صاحب کی یہ کتابیں ادب ہیں کہ گستاخی ہیں؟ تجھے چیلنج ہے یہ عبارتیں پڑھ کے دکھانی ہے۔ کہتا ہے عربی پڑھ کر دکھائیں، تو عربی چھوڑ اردو پڑھ کر دکھا۔ جس دن یہ اردو عبارتیں پڑھ دے گا، پیر منور شاہ صاحب بخاری جس طرح کا مناظرہ کہیں گے ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اپنی حیثیت واضح کرے۔ اور آج ایک دفعہ پھر میں تاجدار گولڑا کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کے در کی چوکھٹ پر جھکتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے تاجدار گولڑا کی سنت ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب سوال نامہ لکھا تھا، کہا تھا جواب دے دے میں انگلیاں کٹا لوں گا، ہم نے بھی حضور تاجدار گولڑا کی غلامی میں کہا تھا کہ یہ چول زمان تو کیا کوئی تکفیری مفتی، ان کا جواب دے دے ہم انگلیاں کٹوا لیں گے، لیکن کسی نے آج تک جواب نہیں دیا۔ اسی طرح قادیانی آئے روز جو پیشن گوئیاں کرتا تھا ساری غلط، حضور تاجدار گولڑا نے ایک پیشن گوئی کی،
فرمایا یہ بکواس کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں۔ حضرت مہدی ہوں، حضرت مسیح ہوں، کامل نشانی یہ ہے کہ وہ روزہ رسول علیہ السلام پر حاضری دیں گے۔ فرمایا میں آج تمہیں کہہ دیتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے مرزا قادیانی روزہ رسول نہیں جا سکتا، یہ مدینہ شریف حاضری کبھی نہیں دے گا۔ ساری زندگی گزر گئی، مر گیا قادیانی، پر پیر صاحب کی پیشن گوئی کے مطابق وہ نہ جا سکا۔ آج میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں، یہ اردو عبارتیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بڑا کام نہیں، بچہ پڑھ سکتا ہے، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے یہ سارے تکفیری مر جائیں گے۔ عرفان شاہ ہو، وہ چمن زمان چھپن چھپان، وہ مفتی انا سبی، یہ پنڈی کے رافضی سارے ٹولے، حنیف قریشی سے لے کر بڑی بلائیں اور گرو تک سارے مر جائیں گے، لیکن پیر مہر علی شاہ کی یہ عبارت نہیں پڑھیں گے۔ ساری زندگی ان کی گزر جائے گی، حضور اعلیٰ تاجدار گولڑا کی عبارت پر نہیں آئیں گے، نام لے لیں گے تاجدار گولڑا کا، سلامی پیش کر دیں گے، عرفان شاہ کتابوں کی تعریف کر دے گا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں عرفان شاہ یہ عبارتیں نہیں پڑھے گا، مر جائے گا ساری زندگی۔ اب سارا عالم گواہ ہو جائے، بہت بڑی بات ہم نے کی ہے، کوئی تکفیری اٹھ جائے یہ عبارتیں پڑھ دے، ہم مسئلہ حل کر دیں گے۔ عبارت پڑھ کر مکاشفہ اجمالیہ، مکاشفہ تفصیلیہ، مکاشفہ عینی، مکاشفہ تعبیری، یہ ساری اصطلاحات کے مطابق پیر صاحب کی عبارت پڑھ کر وضاحت کر دے، ہم ہر طرح سے قائل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں پیر منور شاہ صاحب بخاری جیسا حکم کریں گے ہم تیار ہو جائیں گے، لیکن اپنی اردو تو سنا دیں ایک دفعہ۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔